لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. پیلے کلر کے میدان عرفات کے، عثمانی کلر کے بورڈ، مزدلفہ کے بورڈ، نیلے کلر کے عثمانی کلر کے بورڈ، اور اس طرف ٹرین کا اسٹیشن آئے گا مزدلفہ کا. ہم حدود مزدلفہ میں انٹر ہو جائیں گے. یہ سامنے بورڈ گزرے گا، یہ دیکھیں، یہ نیلے کلر کا بورڈ یہ گزرا، یہ والا، اور یہ آ گیا اسٹیشن. ہم مزدلفہ کے میدان کی حدود میں پہنچ چکے ہیں. یہ میدان ہے جہاں پر پوری رات ان پہاڑوں کے درمیان میں ان روڈ پر حاجی یہاں پڑے ہوتے، لیکن یہاں پر پڑے ہونے سے اللہ سب دعائیں قبول فرما لیتا. اللہ سب دعائیں قبول فرما لیتا. بزرگان کرام، یہیں پر مزدلفہ میں اللہ کے نبی کہاں پر ٹھہرے تھے؟ مسجد خیف، مسجد مشعر الحرام. یہ دیکھیں مسجد مشعر الحرام، یہاں پر اللہ کے نبی کا خیمہ لگا تھا. یہ مزدلفہ کی مسجد ہے، 2 مینار والی مسجد. اللہ کریم، شکریہ حبیبی. کہ جب آپ جمرات کو مارنے جاتے ہیں تو وہاں پر کنکری رش کی وجہ سے کنکری ہاتھوں سے گر جاتی، یا بوٹل سے، یا ایک آپ کے پاس پوٹلی بنائی ہوتی حاجیوں نے، اس میں سے گر جاتی. اگر آپ اپنی کنکری کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکتے اور پیچھے سے دھکا لگنے سے حاجی آپ کو لتاڑتے ہوئے آگے چلے جاتے. اس وجہ سے کنکری بزرگ فرماتے ہیں اضافی کچھ اٹھا لیں کہ آپ کی کنکریاں اضافی آپ کے پاس ہوں، آپ کو نیچے سے اٹھانی نہ پڑے. پہلے دن کنکری کتنی مارتے؟ 7 کنکری ایک جمرات کو ہی مارتے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے دن چھوٹے جمرات کو 7 کنکری مارتے. اور مردوں کا کنکری لگانے کا طریقہ الگ ہے اور جینس کا کنکری لگانے کا حج پہ طریقہ الگ ہے. مرد کیسے لگاتے ہیں بتاؤں کیا؟ سیکھیں گے. یہ دیکھیں، یہ 2 فنگر اور یہ ہاتھ کا تھمب، اس طرح سے کنکری پکڑیں گے اور کنکری کو ایسے مرد ماریں گے، ایسے اوپر کی طرف. ٹھیک ہے، ایسے. جینٹس لیڈیز جو ہیں وہ کنکری ایسے پھینکیں گے، یوں اپنا بازو اوپر نہیں کریں گے. اپنے پردے کا خیال رکھیں، بازو اوپر نہیں کریں گی، لیڈیز یہاں پہ رکھیں گی. استلام جب لیڈیز کرتی ہیں عورتیں تو وہ بھی استلام یوں کرتے ہیں نیچے کی طرف. مرد اوپر کر سکتے ہیں، ایسے کر سکتے ہیں، لیڈیز جو استلام یوں رکھیں گے ایسے ہاتھ. پوری دنیا کی سب سے بڑی وادی خیمہ والی وادی. اب مینا کے جو بورڈ ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ مینا کے بورڈ کیسے ہیں؟ پل پل کلر کے بورڈ ہے مینا کے. میدان عرفات کے پیلے کلر کے، مزدلفہ کے عثمانی کلر کے، اور مینا کے پل پل کلر کے بورڈ ہیں. اب مینا کی وادی شروع ہو چکی ہے. سبحان اللہ. اس کو نور والی وادی بھی کہتے ہیں، وائٹ نور. لٹا کر ان کو ان کے گلے پر جب چھری چلانے لگے تو اللہ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں دمبا دے کر بھیجا. وہ مقام دیکھیے جس کو کہتے ہیں جبل اسماعیل. یہ دیکھیں میری طرف، اتنا سا ایک گنبد بنا ہوا، اتنا سا. آپ کے چہرے کی طرف فرنٹ پہ ایک مینا کے خیموں کے اوپر جبل کے اوپر اتنا سا گنبد، اس میں اتنی سی کھڑکی ہے، اتنا سا کھڑکی. وہاں پر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان کے گلے پر چھری چلانے لگے تو وہ چھری دمبے کے اوپر چلی. یہ وہی میدان ہے جہاں سے کنکر اٹھائے جاتے. کتنے کنکر اٹھائے جاتے؟ 70 کنکر اٹھائے جاتے. کنکر کا سائز کیا ہوتا؟ کھجور کی گٹلی کی مانی، چنے کے دانے کے برابر کنکری کا سائز ہوتا. اور کنکریوں کو دھو لینا چاہیے. صحیح ہے. یہ جبل اسماعیل، یہاں پہ جی سبھی نام لیجئے. جبل اسماعیل، مقام اسماعیل،
اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا ابراہیم کو کیا کہتے ہیں؟ توجہ چاہیے. کہتے ہیں بابا ابراہیم میری ٹانگوں کو رسیوں سے باندھ دیجئے. اے بابا ابراہیم چھری کو تیز کیجئے. اے بابا ابراہیم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے. اور بابا ابراہیم ایک دم سے میرے گلے کو چیر دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کر کہتے ہیں اے بیٹا اسماعیل ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو کہا بابا کہ میں بھی تو اللہ کا پیغمبر ہوں. میں باپ کو اپنا بیٹا بہت ہی پیارا ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ ٹانگوں کو باندھ آپ کے دل کو تکلیف نہ ہو. اور بابا ابراہیم اس لیے کہا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے کہ آپ کو اپنے بیٹے اسماعیل کا چہرہ نہ دکھائی دے اور آپ کا کہیں پر ارادہ نہ بدل جائے. آپ اللہ کی بارگاہ میں مجھے قربان کر دیجئے. جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری ہے، اللہ عز و جل اللہ کی ذات نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا اے جبریل آنن فانن میرے اسماعیل کے گلے پر چھری نہ چل جائے اس سے پہلے کہ دمبا حاضر ہو جائے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس کھڑا پایا اور نیچے دمبے کے گلے پر چھری چلی. 70 نبی، یہ مینا کی مسجد ہے، 4 مینار والی مینا کی مسجد، یہ 5 دن مسجد کھلی رہتی ہے. مسجد خیف اس طرف 4 مینار والی مسجد خیف دیکھیے، یہ 5 دن مسجد کھلی رہتی ہے، 4 سے 5 دن مسجد کھلی رہتی ہے. اس مسجد میں 25 نمازیں پڑھی جاتی ہیں ہر سال، 25 نماز. اور وہ سامنے دیکھیے وہ پل کے اوپر ایک وہ بنی ہوئی ہے چھتری، اس کے نیچے جمرات شیطان جس کو کنکری لگاتے حج کے دنوں میں، وہ بالکل پل کے نیچے والی سائڈ پر. اس کے 3 فلور ہے، پہلے کبھی 1 فلور ہوتا تھا، اب 3 فلور ہے، 3 سٹیپ پہ ہیں. سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. جی یہ یہاں سے جاتے ہیں، یہاں ٹھیک ہے. انشاءاللہ ایسے اللہ رزق عطا فرمائے جیسے آسمانوں پہ زمین پر پانی آئے. ٹھیک ہے، پھر مل کر پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. کتنی آسان ہے. ٹھیک ہے، ایک اور نقصہ ہے، یہ بھی فجر کا وقت کا 70 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 70 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 70 بار اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بھی رزق کے لیے وظیفہ ہے. تو یہ فجر کی نماز جب تک ٹائم ختم نہ ہو تو یہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ دونوں وظیفے پڑھیے. انشاءاللہ اللہ آپ کا رزق میں اتنی برکت دے کہ محتاجگی ختم ہو جائے اور آپ بانٹنے والے بن جائیں. اس وقت ہم ہیں مسجد جرانہ میں، اور اس مسجد کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا، اور یہاں سے اس مسجد سے انہوں نے نیت کی تھی. تو میں بھی اب یہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کروں گی، اور میں بھی عمرے کی نیت کروں گی. اور اس عمرے کو بڑا عمرہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر جنگ حنین بھی یہاں پر ہوئی. میں جا رہی ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں اور عمرے کی نیت کر کے احرام
रही हैं। हो गए कि अब हम जाएंगे वापस, हम होटल की तरफ जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छा, इस वक्त मैं वादी हुनैन में हूँ जहाँ जंग हुनैन हुई थी, और यहाँ पर ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कब्रिस्तान जहाँ पर बहुत सारे सहाबा कराम की तदफीन हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर जंग हुनैन। हमारी सीधी जानिब दिखने में ऐसे लगे जैसे ऊंट की कोहाट होती। गारे हिरा, जबले नूर, इसकी बुलंदी है 3460 फीट। ये देखें, वो सामने लाइन भी लगी हुई है जिसको शक्के सदर कहते हैं। यहीं पर कुरान पाक का नज़ूल शुरू हुआ, यहीं पर कुरान पाक का नज़ूल शुरू हुआ। गारे हिरा, जबले नूर, जबले नूर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा अम्मी जान यहाँ पर अक्सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर आया करते। यहाँ से देखिए, यहाँ से और अलग मंजर है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ जबले नूर, मैं अपने ईमान की गवाही आपको गवाह बनाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। कभी के कोई चोरी करता तो उसके हाथ काटे जाते यही मैदान पर। ये मैदान बहुत वसी है। आगे इसी मकबरातुल अदल है, कब्रिस्तान अदल मसला इंसाफ वाला में। ये हरम के बिल्कुल करीब भी ज़ियारतें हैं और जन्नतुल माला भी करीब ही है। पैदल यहाँ पर सफर कर सकते हैं, आप आ सकते हैं। हम जा रहे हैं जबले सोर की तरफ। भाई जा रहे हैं, पूरे जो ज़ायरीन हैं वो साथ साथ हैं। और जबले सोर के बारे में अभी भाई ने बस में बताया, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोग भी सुने और आप लोगों को भी जो यहाँ नहीं आ सका उसका। इस तरफ आए, यहाँ पे ऐसे औरतें एक तरफ आ जाए, मर्द इस तरफ आ जाए, जेंट्स इस तरफ आ जाए, लेडीज इधर ही रुक रहे। जी 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 जी, जेंट्स इस तरफ आए। रास्ता छोड़ दे, इधर रास्ता छोड़िए। हाँ जी, रास्ता छोड़िए, इस तरफ आए। जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन और 3 रातें क़याम फरमाया। कितने दिन? 3 दिन और 3 रात। इसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सदीक अपने कंधों पर बिठा कर लेकर के, जो मौजूदा दौर में भी 3 घंटे का वक्त चाहिए इसके ऊपर जाने के लिए। 3 घंटे का वक्त चाहिए आज के मौजूदा दौर में भी इसके ऊपर जाने के लिए। उस दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर बिठाकर जबले सोर के ऊपर ले गए। जब ऊपर जाते हैं और फिर सबसे पहले गार के अंदर खुद जाते हैं और गार को जाकर अपने सर की पगड़ी उतारते और उसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद में क्या करते हैं? अपनी पगड़ी को फाड़ कर उसमें एक सराख होते हैं छोटे छोटे से, उन सराखों को बंद करते, एक सराख बाकी रहता तो वहां पर क्या करते? अपना पांव लगा देते। अपना पांव लगाते तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जलवा फरमाइए, आप आ जाइए, गार इंतजार कर रही है। हजरत अबू बकर सदीक के सर गोद में सर रखते, आराम फरमाते। कुछ ही वक्त के बाद में क्या होता? हजरत अबू बकर सदीक की आंखों से आंसू बहते, चेहरे मुस्तफा पर गिरते, चेहरे मुस्तफा पर गिरते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर कहते हैं, ए अबू बकर, गम न कर, गम न कर, हम अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़ रहे हैं।
حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مکہ چھوڑنے کا غم نہیں ہے، مجھے مکہ چھوڑنے کا غم نہیں ہے، مجھے اپنی اولاد اپنے گھر والے چھوڑنے کا غم نہیں ہے، مجھے کوئی موذی جانور کاٹ رہا ہے۔ حجاج کرام مختلف قسم کے روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا گیا تھا، پڑھا جاتا تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا۔ تو حجاج کرام اس دور میں ایک سانپ نے یہ واقعہ سن لیا تھا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے یہاں پر آ کر قیام کیا اور 1000 سال گزر گئے اس کو یہاں پر انتظار کرتے ہوئے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے اس کو نبوت کی خوشبو آئی، نبوت کی خوشبو آئی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے سب راستے تو بند کر دیے تھے، اب وہ تڑپ رہا تھا اور اس لیے اس کو حضرت ابو بکر صدیق ایڈی پر ڈسنا پڑا اور اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہے اور چہرہ مصطفیٰ پر گرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اپنا پاؤں میری طرف کرو۔ آپ نے لباب دہن لگایا اور وہ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ حجاج کرام کفار مکہ کھوج کرتے ہوئے پیچھے اوپر بھی پہنچتے ہیں، اوپر جب پہنچتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی فرماتے اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور اسی جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ کہا تو مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا، جس طرف سے اندر گئے تھے اس طرف سے مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ اور جب کفار نے دیکھا کہا کہ اگر کہ اس کے اندر کوئی ابھی انسان گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹا ہوتا اور یہ کبوتری کے انڈے بھی ٹوٹے ہوتے۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے پیغمبر اور ان کے صحابہ کی کس طرح سے حفاظت فرمائی، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے جبل سور، یہ بالکل سامنے سیدھ میں، یہ بیل کی طرح دکھنے میں لگتا ہے اس کی کوہاٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر غار ہے، وہ جو بڑا پتھر پڑا ہے اس کے نیچے غار ہے، غار آگے نہیں چلو، آگے نہیں چلو، اس طرف فیس کرو۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله